اپنی زندگی کا کوئی ایک ایسا پہلو اس سے جو جڑا ہوا ہے جو میں نے آج تک کیمرے میں کبھی بیان نہیں کیا، وہ بھی ڈسکس کر لوں تاکہ ریکارڈنگ میں آ جائے، خصوصاً ہمارے ان لوگوں کے لیے جن کو کبھی کوئی شیطان وسوسہ دلاتا ہے۔ میرے حوالے سے علماء کبھی کہتے ہیں یہود و نصارہ کا ایجنٹ ہے، اب انہوں نے کہنا شروع کر دیے جی یہ اسٹیبلشمنٹ کا ایجنٹ ہے، اتنی دلیری سے بولتا ہے، اس کو پکڑتا کیوں نہیں ہے؟ بھئی میرے ساتھ جو کچھ ہوا ہے پچھلے 10-12 سالوں میں وہ آپ کو تو میں نے نہیں بتایا ہوا، تو آپ کسی گمان میں نہ رہیں کہ میری زندگی کوئی اتنی آسانی سے گزر رہی ہے۔ لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ میں کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کا اعلی کار نہیں بنا، اس کی وجہ سے مجھے اتنی تکلیفیں نہیں اٹھانی پڑیں جو اسٹیبلشمنٹ کے پالتو لوگوں کو اٹھانی پڑتی ہیں۔ یہ آپ کو جتنے صحافی یا پولیٹیکل ونگ کے لوگ نظر آ رہے ہیں، یہ سارے کے سارے اسٹیبلشمنٹ کے بینیفیشری ہیں، ان کی تنخواہوں پہ رہے ہیں۔ اب تنخواہیں تو ان سے کھاتے رہے، جب ان کی ناراضگی ہوئی، وفاداری کسی اور کے ساتھ انہوں نے نبھانی شروع کی تو ان کو غصہ آیا، تو ظاہر ہے وہ پکڑ کے انہیں نامعلوم افراد میں ہی داخل کریں گے۔ قانوناً غلط کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کو جو دنیاوی طور پہ جسٹیفیکیشن ہے وہ بتا رہا ہوں۔ قانوناً تو میں کسی بھی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی کے حق میں کبھی بھی نہیں رہا، خواہ وہ کوئی ریاستی ادارہ کرے یا کوئی مذہبی جماعت کرے یا کوئی بھی کرے، قانون اور آئین کی حکمرانی ہونی چاہیے۔ لیکن میرے ساتھ الحمدللہ شروع سے ایک غیرت والا ایلیمنٹ اٹیچ رہا کہ میں نے کبھی بھی کسی کے اعلی کار بننے سے ہمیشہ انکار کیا، نہ کسی پولیٹیکل جماعت کا ساتھ دیا، نہ کسی ریاستی ادارے کا۔ البتہ اگر میری کوئی بات کسی پولیٹیکل لیڈر کے حق میں گئی تو وہ اس وجہ سے نہیں کہ مجھے اس سے کوئی عقیدت تھی، اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ میں سچائی کے لیے کھڑا ہوا کہ یار یہ اس وقت اس کے ساتھ یہ زیادتی ہے۔ جس طرح خان صاحب کے دور میں آپ کو پتہ ہے جب کبھی ان کے اوپر مذہبی کارڈ یوز ہوا تو میں نے ان کے حق میں آواز بلند کی، تو اس کی وجہ سے بعض لوگوں نے سمجھا کہ یہ کوئی پی ٹی آئی کے پے رول کے اوپر ہے، اور جب خان صاحب نکالے گئے اس وقت میں نے کچھ نصیحتیں کی تو اس وقت انہوں نے سمجھا شاید یہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ مجھے کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دلی عقیدت اس لیول کی ہو نہیں سکتی کیونکہ میں خود ان کے متاثرین میں سے ہوں، لیکن فوج ایز اے ادارہ یا ان کی جو قربانیاں پاکستان کے لیے وہ اپنی جگہ مسلمہ ہے، وہ آپ لوگوں نے تو صرف سنی ہے، میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اوپر کے چند ایک لوگ جو اپنی پولیٹیکل گینز کی وجہ سے اپنے زوم میں پاکستان کی بہتری کی خاطر یہ جو تجربے کرتے رہتے ہیں مختلف اوقات میں، کبھی ضیاء الحق کی شکل میں، کبھی مشرف کی شکل میں، کبھی باجوہ صاحب کی شکل میں تو ہمیشہ ان تجربوں کے خلاف رہا ہوں، اور اس کی وجہ سے مجھے مختلف اوقات میں مختلف تکلیفیں بھی اٹھانی پڑی۔ لیکن جو فوج کا وہ والا ایلیمنٹ ہے وہ آپ کی نظر میں بھی ہونا چاہیے کہ پاکستان میں اگر کوئی آرگنائز ادارہ ہے نا تو صرف فوج ہے۔ پاکستان کی یونٹی کی علامت ہے تو وہ فوج ہے، اس وجہ سے کہ کراچی سے لے کر کے پی کے اینڈ تک، اور ادھر سے آپ مشرقی بارڈر سے لے کر مغربی بارڈر تک ایک ہی ادارہ ایسا ہے کہ جس میں سما و طاعت کا سسٹم ہے۔ پولیٹیکل جماعتیں تو ٹوٹی ہوئی ہیں، ایک جگہ ایک جماعت کا ہولڈ ہے، دوسری جگہ دوسری جماعت کا ہولڈ ہے۔ ہاں کبھی وہ جماعت تھی پیپلز پارٹی، بھٹو صاحب کا ایک پورے کا پورا ایک سارا معاملہ تھا پورے ملک کے اندر، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ تو یونٹی اس ادارے کی وجہ سے ہے، سما و طاعت کا جو سسٹم ہے، ہمارا سی پیک کا معاملہ ہو یا باقی معاملات، ظاہر ہے وہ فوج ہی دیکھ رہی ہوتی ہے، پریکٹیکلی جانے بھی وہی دے رہے ہوتے ہیں، پولیس دے رہی ہوتی ہے، عوام الناس بھی دے رہی ہوتی ہے، لیکن فرنٹ محاذ کے اوپر ظاہر ہے فوج ہی لڑ رہی ہوتی ہے۔ مجھے اس وقت زیادہ احساس ہوا جب میں نے اپنی جاب کے دوران، یعنی 2002 میں نے ایک سینسٹیو آرگنائزیشن کے اندر جاب اپنی سٹارٹ کی، نیس کام کے اندر، اس کے اندر ایک این ڈی سی ادارہ تھا، ڈاکٹر سمر مبارک مان صاحب اوورال ہمارے چیئرمین تھے، ان کے ساتھ بھی مجھے 1 to 1 کئی دفعہ گفتگو کرنے کا، میٹنگز اٹینڈ کرنے کا اتفاق ہوا، اور میٹنگز میں اکثر بریفنگ میں ہی دیا کرتا تھا اپنی سپیکنگ پاور کی وجہ سے۔ تو
میں نے کافی چیزیں یعنی آبزرو کی وہاں پہ. اپنے اداروں کے اعتبار سے تو خیر ہمارے اٹامی انرجی کے جتنے بھی ادارے ہیں عام لوگ تو ان کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں اور کسی حد تک درست بھی ہے, لیکن اتنے بھی کوئی دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں. یہاں پہ بھی ظاہر ہے جو ایک حرام خوری والا معاملہ ہے وہ یہاں پہ بھی موجود ہے, اس بڑے لیول پہ نہیں لیکن چھوٹے لیول پہ تو ہے, لیکن اوور آل لوگ کمیٹڈ ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. میں نے ڈاکٹر سمر مبارک صاحب کے ساتھ یعنی جو وقت گزارا, میں نے جو سب سے بڑی چیز دیکھی, میں نے انہیں کبھی بھی نہیں پایا کہ وہ یعنی اقامت سے پہلے مسجد میں پہلی صف میں نہ ہو, خواہ وہ فجر کی نماز ہو. گرمیوں کی فجر کی نماز میں بھی وہ بندہ آدھا گھنٹہ پہلے مسجد میں پہلی صف میں بیٹھا ہوتا تھا. اس کے بعد پھر عرفان برنی صاحب بنے اور باقی لوگ جتنے ہمارے, ماشاءاللہ مجھے کافی کلوزلی ان لوگوں کو دیکھنے کا موقع ملا. وہیں پر مجھے جو چیز آبزرو ہوئی جو میں کبھی بھی باہر رہ کے نہیں کر سکتا تھا, وہ فوج کا وہ پہلو ہے جو آپ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہے, اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جتنی بھی یہ سینسٹیو آرگنائزیشن یا ان کی سائٹس ہیں جو پہاڑوں میں بنی ہوئی ہیں, پاکستان کے جو میزائل پروگرام کی سٹوریج, باقی ساری چیزیں ایس پی ڈی کے تھرو, ایس ایف سی کے تھرو, یہ ساری سیکیورٹی فوج دیکھتی ہے ہماری ساری سائٹس کی. اور وہ سائٹس کلومیٹرز پہ پہاڑوں میں پھیلی ہوئی ہیں, اور وہ پہاڑ وہ ہیں کہ جہاں پہ صدیوں سے کبھی کوئی آبادی بھی نہیں تھی, اب وہاں سائٹس بنی سیکیورٹی کی وجہ سے. اب ظاہر ہے کہ وہ سائٹس تو بن گئی ہیں لیکن وہ تو اماج گاہ ہیں سانپوں کی, خنزیر وہاں پہ عام پھرتے ہیں, اور اس کے علاوہ بھی کئی ایک موذی قسم کے جانور. سائٹس تو اب بن گئی ہیں, ظاہر ہے وہ شام کے وقت وہ ساری چیزیں وہاں جمع بھی ہو جاتی ہیں. کئی بار ایسا ہوا کہ ہمارے ڈرائیورز یا سیکیورٹی گارڈز کے کمروں سے سانپ بھی نکل آتے تھے. ظاہر ہے پہاڑوں کے اندر ہے, اب کتنی آپ صفائی کر سکتے ہیں, اتنا کچھ مینج کریں. تو مجھے وہاں جا کے احساس ہوا, ورنہ میں یعنی کوئی چونکہ بڑوں کی پکچر میرے سامنے تھی نا, میں تو شروع سے ایک ڈیموکریٹک قسم کا بندہ ہوں, تو مجھے پالیٹکس میں جو فوج کا کردار ہے نا یہ کبھی بھی اچھا نہیں لگا. اور بچپن میں ہم بھی یعنی اسی قسم کے جذباتی پاکستانی تھے, ہمیں سمجھ ہی کوئی نہیں تھی. جب 1988 میں بے نظیر آئی اور ان لوگوں نے IJI بنوائی, اور ہم لوگ بھی وہ جتنے وہ گندے قسم کے نعرے ہوتے تھے اسکول لیول پہ ہم بھی لگایا کرتے تھے. ہم سمجھتے تھے کہ مسلم لیگ کو یا یہ اسلامی جمہوری اتحاد کو سپورٹ کرنا یہ اسلام کی سپورٹ ہے, اور یہ جو ہے پتہ نہیں کوئی کافر ہے بے نظیر جو ہم پہ مسلط ہو گئی ہے. وہ تو پھر ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو بڑے لوگوں کی گیمیں تھیں, اور وہ 90s کی تو پوری گیم جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی جو یہ تماشا چلتا رہا, یہ ان بچوں نے نہیں دیکھا کہ جو صرف خان صاحب کی باتیں سنتے ہیں. اس لیے ان کو نہیں پتا کہ دوسری جماعتوں نے بھی اپنے اپنے وقت میں کیا کیا تکلیفیں کاٹی ہیں, ایک دوسرے سے بھی اور اسٹیبلشمنٹ سے بھی. پھر انہوں نے آ کے چارٹر آف ڈیموکریسی لکھا تھا. یہ تو آج بڑا سکون ہے اس اعتبار سے, جو کچھ 90s میں ہوتا رہا, 1.5-2 سال بعد حکومت الٹ جاتی تھی اور یہ سارے معاملات ہوتے تھے. ہمیں بھی اس وقت سمجھ نہیں تھی, لیکن جب سمجھ آئی تو مجھے پتا چلا کہ یار یہ تو سارے کا سارا مسئلہ جو ہے وہ ایک ادارے کی وجہ سے خراب ہو رہا ہے. تو میرے دل میں ان کے لیے کبھی بھی کوئی اس طرح کا نرم رویہ یا جذبہ نہیں تھا. میں آپ کو جاب پہ جانے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. لیکن جب میں نے وہاں یہ والا اسپیکٹ دیکھا, پھر میں نے کہا یار یہ بےچارے تو ان کے آفیسر سے لے کے اسٹاف کے لوگوں تک سر کہہ کے تو ہم سے بات کرتے تھے, پھر ہماری سیکیورٹی کے لیے انہوں نے سب کچھ کرنا اور اتنے اچھے اخلاق سے پیش آنا. مجھے پھر وہ والا جب اسپیکٹ سامنے آیا نا, تو پھر میں نے کہا کہ نہیں یار یہ فرق کرنا چاہیے ہمیں. جس طرح ہمیں پولیٹیکل جماعتوں میں بھی اچھے لوگوں میں اور برے لوگوں میں فرق کرنا چاہیے, مذہبی جماعتوں میں بھی, فرقوں میں بھی, ان کے عقائد میں بھی, کہ سنی کی ساری باتیں غلط نہیں, شیعہ کی ساری باتیں غلط نہیں. جو میں اچھی بات کو سپورٹ کرتا ہوں اور برائی سے آپ نے الگ رہنا ہے. وہی جو حضرت عثمان نے ہمیں سکھا دیا ہے کہ نماز مسلمانوں میں نیکی کا کام ہے, نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو. جنہوں نے مسجد نبوی پہ قبضہ کیا ہوا ہے, صحیح بخاری 695 نمبر حدیث, برائی میں ان سے الگ رہو. حالانکہ سٹیک پہ خلافت لگی ہوئی حضرت عثمان کی, لیکن اپنے مخالفین کے بارے میں کہہ رہے ہیں نمازیں ان کے پیچھے پڑھو, اگرچہ انہوں نے مسجد نبوی پہ قبضہ کر لیا, کیونکہ نماز تو کوئی برائی کا کام نہیں. لہٰذا پاکستانی قوم بھی دیکھے کہ اچھائی کے کاموں میں تو کم از کم اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دیں, فوجی قیادت کا بھی ساتھ دیں, پولیٹیکل قیادت کا بھی ساتھ دیں, پرائم منسٹر کا بھی ساتھ دیں. ہاں برائی میں الگ رہیں, اپنا پروٹیسٹ بھی ریکارڈ کروائیں, لیکن صرف دشمنی پہ اتر کے اس لیول پہ چلے جانا کہ آپ ان کے بارے میں نیگیٹو رویہ اختیار کریں. میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو ابھی ڈیسیژن ہوا ہے, جو میں نے آپ کو 5 پوائنٹ بتائے کہ اب یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت
مسلح گروہ بنا کے اس طریقے سے مذہب کی من پسند تشریح کر کے نہیں چڑھ دوڑے گی دوسرے کے اوپر. یہ بہت بڑا ایک ڈیسیژن ہے. اسی طریقے سے ابھی یہ جو ڈالرز کے حوالے سے جو کچھ ہوا اچھی چیز ہے. باقی ہم وہ کہتے ہیں کہ الیکشن اپنے ٹائم پہ ہونا چاہیے, بالکل. اس میں پولیٹیکل لیڈرز کے خلاف اگر کیسز بنے ہیں تو ان بڑوں کے خلاف بھی بننے چاہیے جنہوں نے ان پولیٹیکل لیڈرز کو یوز کر کے اس طرح کے تجربات اپنی پاکستانی قوم کے اوپر کیے. وہ اپنی جگہ, وہ تو میں بار بار ریکارڈ کرواتا ہوں, لیکن یہ والا اسپیکٹ یاد رکھیں, کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ جب سے خان صاحب کے ساتھ یہ سارا مسئلہ ہوا ہے نا, تو پی ٹی آئی جو ہے نا وہ بہت آگے چلی گئی ہے اس معاملات میں. نون لیگ تو شاہی کوئی نہیں اس کے مقابلے میں رہی ہے کہ جس طرح کی اب یہ زبان پاکستان کے اداروں کے بارے میں استعمال کر رہے ہیں. اس سے اداروں کو تو کوئی نقصان نہیں ہونا, پاکستان کا بیڑا غرق ہو جانا ہے. ان کے ہاتھ میں بھائی سلطہ ہے, ان کے ہاتھ میں بندوق ہے, وہ پھر آپ کو گھروں سے بھی اٹھائیں گے. پھر آپ لوگ جو ہیں وہ جتنے بھی بنے ہوئے ہیں, اب مجھے بتائیں وہ پی ٹی آئی کے لیڈر جو کل تک کہتے تھے کہ نواز شریف بھگوڑا آتا کیوں نہیں ہے, اب میں حماد اظہر سے نہ پوچھوں کہ تو کیوں بھگوڑا ہے, آ نا عدالتوں کا مقابلہ کرنا. جب تو بلاتا تھا نواز شریف کو کہ آؤ جی عدالتوں کا سامنا کرو, کیسز کا سامنا کرو, تو تم لوگ کیوں, مراد سعید کیوں بھگوڑا ہوا ہے, آؤ نا عدالتوں کا سامنا کرو نا. تو اب تمہیں اس بات کا جواب مل جائے گا کہ نواز شریف بار سے واپس کیوں نہیں آ رہا تھا. ہاں, کیونکہ جب تک اپنی دم پہ نہ پاؤں پڑے اس وقت تک کسی کی تکلیف کا احساس نہیں آپ کو ہوتا. ہم کہتے ہیں وہ بھی غلط ہو رہا تھا, یہ بھی غلط ہو رہا ہے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو جسٹیفائی کریں اور اسے غلط کہیں, یا اسے جسٹیفائی کریں اور اسے غلط کہیں. اب تو خیر خان صاحب نے خود بھی مانا ہے, خان صاحب نے کہا ہے کہ جی میں نے نہیں نواز شریف کی حکومت ہٹائی تھی, وہ اسٹیبلشمنٹ نے ہٹائی تھی. ٹھیک ہے, یہ تو لکھ کے سپریم کورٹ میں دیا ہے خان صاحب نے. جو باتیں اتنے صافی نہیں ان سے منوا سکے, اب ان کو سمجھ آ گئی ہے. تو یہ وقت کے ساتھ چیزیں لرن کرتے ہیں, اب ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی سیکھ رہی ہے. پر میں اپنے والے سے آپ کو بتا دوں کہ مجھے پہلے نمبر پہ قرآن و سنت ہے, اس کے بعد پاکستان کا آئین ہے, اور اس کے بعد کوئی ریاستی ادارہ یا سیاسی جماعت ہوگی. جو بھی غلط کام کرے گا ڈنکے کی چوٹ پہ میں کہوں گا غلط ہے, یہ کام ٹھیک ہو رہا ہے, یہ کام غلط ہو رہا ہے. تو مجھے جو اپنی جاب سے ریٹائرمنٹ لینی پڑی, اس میں بھی انڈائریکٹلی میرے ساتھ بھی ایک لیول کی ایک زیادتی ہوئی جس کی وجہ سے مجھے لینی پڑی. خیر اس شر میں سے اللہ نے خیر نکالا کہ میری خواہش تھی. ویسے تو میں الٹا بھی لٹک جاتا, میں جس پوسٹ پہ تھا 19 گریڈ پہ اور ایک ٹاپ لیول کے اوپر, تو مجھے تو انہوں نے کبھی بھی ریٹائرمنٹ نہیں دینی تھی جب تک کہ میں اپنے 25 سال سروس کے پورے نہ کرتے. وہ تو پھر اللہ کی طرف سے کرنا ہوا. یہاں پہ کوئی ہماری ایک ایجنسی کو سیکورٹی کلیئرنس کر رہی تھی, تو وہ اس کے نیچے جو وہ رپورٹیں لکھنے والے ہیں نا, وہ کوئی بریلوی تھا کٹر قسم کا. اچھا, یہ میں بات کر رہا ہوں 2016-17 کی. اس نے نا رپورٹ میں مجھے لکھ دیا کہ اس کا تعلق جو ہے لشکر جنگوی سے ہے, دیوبند کے. اب میرا دیوبند کے ساتھ کبھی بھی کوئی ہمدردی کا رشتہ نہیں رہا, ایٹ لیسٹ جہادی تنظیموں کے ساتھ. خیر وہ ہماری جب آفس میں وہ پہنچی تو فوجی آپ کو پتہ کانوں کے کچے ہوتے ہیں, انہوں نے فوراً کہا جی آپ ریٹائرمنٹ لے لیں. میں نے کہا کس چیز کی ریٹائرمنٹ؟ اچھا ویسے تو مطلب میری خواہش تھی کہ مجھے ریٹائرمنٹ مل جائے. میں نے جتنا بھی دین کا کام بڑے لیول پہ جتنا کیا وہ اپنی جاب کے دوران کیا, یہ ذہن میں رکھیے گا. 2008 میں میری ریکارڈنگ شروع ہوئی ہے اور یہ میں 2017 کی بات کر رہا ہوں, 9 سال تک, جبکہ آلموسٹ ہمارے سارے میجر لیکچرز ریکارڈ ہو چکے ہوئے تھے. تو میں نے کہا اس الزام کے ساتھ تو میں نے نہیں جانا. ویسے آپ آفر کریں کہ ٹھیک ہے میں پبلک فگر ہوں اور اس کی وجہ سے تو ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. 15 سال میری سروس ہے, مجھے 15 سال سے زیادہ سروس ہو چکی ہوئی تھی, تو مجھے بینیفٹس بھی مل جائیں گے جو جاب کے ہیں. اتنے تو نہیں ملیں گے لیکن چلیں کوئی آدھے تو مل ہی جائیں گے, لیکن اس الزام کے ساتھ نہیں. لیکن آپ کو پتا ہے فوج کی ایک مینٹالٹی ہے, وہ غلط بھی ڈیسیژن کرے نا, غلطی علیحدگی میں تو مان لیتے ہیں, پبلکلی نہیں مانتے. یہ ان کے ساتھ ایک کمزوری اٹیچ ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں, ابھی کبھی یہ نہیں کہہ رہے کہ جی ہمیں معاف کر دیں, ہم سے غلطی ہوئی ہے, یہ نہیں کبھی کہیں گے. ویسے کبھی کسی صحافی سے دلائیں گے جی ماضی میں ہم سے بھی غلطیاں ہوئی, معافی نہیں مانگیں گے. یہ ان کی ایک مینٹالٹی ہے. معافی کے لیے صرف ڈاکٹر عبد القدیر صاحب ہی تھے, ہاں ان کو قربانی کا بکرا بنایا. معافی کے لیے صرف پولیٹیکل لیڈرز ہی بچے ہوتے ہیں. یہ میں ساری باتیں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ میرے بارے میں میرے جینز کے اندر موجود ہے کہ یہ اپنے مخالفین کے ساتھ کیا کرتے ہیں. لہٰذا میرے بارے میں تو آپ بھول جائیں, جس طرح آپ یہ بھول جائیں نا کہ میں توحید کے معاملے میں بالکل ننگی تلوار ہوں, اس معاملے میں بھی میں بالکل ننگی تلوار ہوں. مجھے پتا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں. ہمیں کوئی پی ٹی آئی والا یا نون لیگ والا جو ہے نا وہ آئین کا درس نہ دے, اور یا ہمیں وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں نہ بتائے.
ہمیں آپ سے زیادہ پتا ہے. ٹھیک ہے, تو بہرحال اس وقت جب یہ معاملات چلے تو میں سیدھا پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں نے کیس کر دیا اپنے ادارے کے خلاف. اور جسٹس شوکت صدیقی صاحب, وہ بھی میری طرح آپ کو پتا ہے نڈھر قسم کا جج, اس نے بلا لیا, اور وہ تو مطلب اس طرح کے معاملات میں کوئی کسی کا لحاظ نہیں کرتے تھے. ان کی عدالت میں کیس لگا, ان کو بلایا تو یہ آئے بائے شائع کرتے رہے, اور 1 سال تاریخیں بھگتے رہے, صرف ڈانٹ کھا کے وہاں سے آتے تھے. الٹیمیٹلی پھر آخری دفعہ تو انہوں نے بڑے سخت الفاظ میں نے کہا کہ بھئی میں اب اس کو پھر ون سائیڈڈ ڈیسائیڈ کر دوں گا اگر آپ لوگوں نے یہ سارے معاملات اس طریقے سے لے کے چلنے ہیں. وہ خیر ان دنوں پھر شوکت صدیقی صاحب کی وہ تقریر ہو گئی, وہ تو چلے گئے. خیر کیس پھر دوسری جسٹس اطہر من اللہ اس وقت ابھی چیف جسٹس نہیں بنے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے, ان کی کورٹ میں لگ گیا, کیس وہاں پہ چلا گیا. بال وہ معاملات چلتے رہے. بس اس دوران پھر اللہ تعالیٰ نے کو میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ یار ٹھیک ہے. مجھے پھر کچھ لوگوں نے اپروچ کیا کہ سر اب آپ کا جو لیول ہے, آپ اس ادارے میں کیا کرنا ہے, آپ نے آ کے یہاں تو سارے آپ کے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں, تو بس اب آپ یہ کام کریں. تو مجھے بات کلک کر گئی, میں نے کہا ٹھیک ہے یار. پھر میں نے اس معاملے کو اوور لک کر کے 2020 کے اینڈ پہ جا کے میں نے وہ پھر اپنے ساری ریٹائرمنٹ والا معاملہ بھی کیا, اور سارے وہ پرانے جو میرے ایریئرز رہتے تھے وہ ریسیو کیے, اور آفیشیلی میں نے سگنیچر کر دیے. اس دوران خیر میں نے اپیل کے لیے جو ہے نا وہ اپلائی کیا تھا. جب میری ان کے ساتھ میٹنگ بھی, تو اس وقت بھی میں نے ان کو کہا کہ یار یہ اس طریقے سے آپ نے کوئی الزام لگانا, صحیح الزام لگائیں, لیکن غلط الزام کے ذریعے یہ نہ کریں. میں نے اس لیے سے کیا تھا. بہرحال یہ میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میں خود اس فیز سے گزرا ہوا ہوں. ٹھیک ہے, وہ تو اللہ تعالیٰ نے ہر شر میں سے کوئی خیر نکالنی ہوتی ہے. میرے لیے جو اللہ تعالیٰ نے یہ پوسٹ رکھی ہوئی ہے, وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی بات, وہ کہتے ہیں کہ میری والدہ کہا کرتی تھی کہ میں ہزاروں اپنے ڈاکٹر ذاکر نائک قربان کر سکتی ہوں اگر ایک احمد دیداد ہمیں ڈاکٹر ذاکر نائک کی شکل میں اور مل جائے. تو ڈاکٹرز تو بہت ہوں گے, لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک تو ڈاکٹر ذاکر نائک ہے. کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج نے کئی MBBS ڈاکٹرز پروڈیوس کیے ہیں, لیکن ڈاکٹر اسرار تو پھر ڈاکٹر اسرار ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے میں نے جب دیکھا, میں نے کہا یار میکینیکل انجینئر دنیا میں اور بھی کہیں ہیں, ٹامی انرجی میں ہائر پوسٹ میں ہے, لیکن یہ اس وقت جو اللہ تعالیٰ نے یہ اس کام کے لیے مجھے چن لیا, اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کسی کے دل میں بات ڈالتا ہے, اس کو صلاحیتیں دیتا ہے غیر معمولی حالات و واقعات میں. تو میں نے پھر اس کام کو پورے پیشن کے ساتھ الحمدللہ لے کے چلوں. اور آپ دیکھ لیں 2017 میں ہمارے 1 لاکھ سبسکرائبرز تھے پورے 10 سالوں کے اندر, اور پھر چند سالوں کے اندر اب آپ دیکھ لیں سبسکرائبرز کو تو خیر سیکنڈری حیثیت حاصل ہے, اگرچہ وہ 2.5 ملین سے زیادہ ہے, لیکن اصل چیز ویورشپ ہے. آج آپ دنیا میں ریلیجن پہ بات کریں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ وہ فرقے جن کی تعداد کروڑوں میں ہے, وہ مولوی جن کے پیچھے کروڑوں اس فرقے کے لوگ کھڑے ہیں, ان کو کتنی دنیا سنتی ہے دین کے لیے, اور ہمارے پلیٹ فارم کو کتنی دنیا سنتی ہے دین کے لیے, یہ آپ کے سامنے ہے. دیکھیں تبلیغی جماعت نے یا دعوت اسلامی نے اگر ترقی کی ہے نا, تو ایک فرقے سے انہوں نے جنم لیا ہے جن کے کروڑوں ماننے والے تھے, اور میں سارے پوڑ کے رہا دیتا ہے. دیکھیں نا, یہ ہونا کہ یعنی ایک بندہ بریلویت سے اٹھے تو ظاہر ہے کروڑوں بریلوی موجود ہیں, چند اس کے ساتھ لگ جائیں گے, اور پھر سارے محاذوں پہ بیک وقت جنگ لڑ کے, اور پھر اللہ تعالیٰ کی یہ نصرت کہ سچائی کی طاقت ہے کہ باقی لوگ تو اپنے فرقوں کی دعوت کو لے کے چلے, جہاں کروڑوں لوگ ساتھ موجود تھے وہ سارے فیل ہو گئے, اور جو سارے فرقوں سے ٹکر لے کر کھڑا ہوا اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام کی فیور کے اندر, جس کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا, اور اللہ تعالیٰ نے اس کی آواز کو اس طرح پوری دنیا میں پہنچایا, پورا پیراڈائم شفٹ ہو گیا. لوگ اکثر کہتے ہیں انجینئر صاحب کو اسٹوڈنٹ تیار کریں اپنے بعد. میں نے کہا اپنے بعد کیا, اپنے بعد کا بھی کام میں نے اپنی زندگی میں اللہ نے مجھ سے لے لیا. یعنی ہم کوئی بھی اگر ایک اسکول آف تھاٹ کہہ لیں, یا کوئی تحریک, یا کوئی بھی ایسی چیز کوئی بھی لانچ کرتا ہے, وہ کس لیے ہوتی ہے؟ تاکہ ریفارم کی جائے. تو اس پلیٹ فارم کی برکت سے تو پوری نیشن ہی, پوری مسلمان قوم ریفارم ہو گئی ہے. وہ کہتی ہے کہ بھائی ہمیں بتانا ہے قرآن و سنت میں کیا لکھا ہے, لے جاؤ بابے سائڈ پہ. تو یہ سب سے بڑی چینج ہے. اگر کوئی مجھے ایک لائن میں پوچھے نا چینج کیا ہے, اب لوگ کہتے ہیں 10 لکھیا کتنے ہی, ہاں کتنے لکھے ہیں,
بس یہ بات جب بھی کوئی بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ اپنے مولوی سے پوچھے 10 کتنے لکھے ہیں تو یہ چینج ہے. اس سے بڑی اور چینج کیا چاہیے؟ اس طرح کی چینج تو پہلے کبھی نہیں آئی تھی. تو یہ وہ ریفارم ہونا ہے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اس معاملے کو بڑی ایمانداری کے ساتھ لے کے چلے ہیں. لہٰذا میرے بارے میں کبھی بھی کسی نے وہم نہیں کھانا کہ میں کبھی اسٹیبلشمنٹ کا اعلی کار بنوں یا بنا رہا یا کبھی. ناٹ ایٹ آل، نیور، کبھی بھی نہیں. میں بالکل سچائی کے لیے ہمیشہ کھڑا ہوتا ہوں، آندہ بھی کھڑا ہوں گا. آپ دیکھیں لوگ تو رالے لوگوں کی ٹپکری ہوتی ہیں. یہ جو خان صاحب کے دور کے اندر اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ نے جو پلان کیا ہوا تھا نا، اس پلان میں مجھے بھی انہوں نے یوز کرنے کی کوشش کی. میرے پاس بندے بھیجے کہ آپ کو وزارت مذہبی امور دیں گے، آپ کی لائف کو تھریٹ ہے، آپ وہاں شفٹ ہو جائیں. میں نے کہا بھائی میں آپ کو اسسٹ ضرور کروں گا، میں سسٹم کا حصہ نہیں بن سکتا. کسی مولوی کو ہی ڈھونڈے. ہاں میں آپ کو پورا کورس بنا کے دے سکتا ہوں کہ اس طریقے سے معاملات کو لے کے چلنا ہے، لیکن اگر آپ یہ کہیں نہیں. پھر انہوں نے پھر مختلف پارٹیاں میرے پاس بھیجیں کہ جی وہ جی یہ آپ طارق جمیل صاحب، جواد نقوی صاحب، کچھ علماء کی لسٹ دی، ان کو آپ اکٹھا کریں، ہم تمام ٹی وی چینلز پہ آپ کے پروگرام کراتے ہیں اور ہم اس طریقے سے اس معاملے کو لے کے چلتے ہیں، مولویوں کو سائڈ پہ کریں. میں نے کہا جو ایک دفعہ ان کے ہاتھوں یوز ہو گیا تو کل کو یہ اپنے مرضی کا دین بھی بیان کروائیں گے. میں نے کہا بھائی ہماری معذرت قبول کریں، البتہ آپ دین کی ہیلپ کے طور پہ ہم سے جب بھی کوئی چیز پوچھیں گے وہ ہم ضرور بتائیں گے. آپ کے لیے ہم کام نہیں بھائی کر سکتے، سیدھی سی بات ہے. اور وہ دیکھیں وہ بیچارہ تو اب فارغ ہو کے گھر بیٹھ گیا، جس کا آرمی چیف بننے کا خواب تھا. بندے میرے پاس بھیج رہا تھا، مجھے تو نہیں پتا تھا کہ اس کا اپنا کیا اشر ہونا ہے. خود بھی فارغ ہو گیا. تو دیکھیں میں کبھی بھی نہ ابھی اعلی کار بنوں گا، نہ پہلے کبھی بنا، نہ مستقبل میں. اس کی وجہ یہ کہ ان لوگوں نے ریٹائر ہونا ہے، ان کو تو کوئی جانتا نہیں ہے. لیکن الحمدللہ ہمارے اس پلیٹ فارم کی لیگیسی پرانی ساری کے سارے فرقوں کو پیچھے چھوڑ گئی ہے، کیونکہ ہم نے فرقہ واریت سے بلند ہو کر یہ آواز بلند کی. کوئی چندہ بک نہیں بنائی، کوئی مسجد نہیں بنائی، کوئی مدرسہ نہیں بنایا. سب سے بڑھ کر ان سب کو مسلمان سمجھتے ہیں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، ان کی زندگی موت کا مسئلہ چندے ان کو دیتے ہیں. تو الحمدللہ اس لیے ہم کہتے ہیں ہمسا ہو تو سامنے آئے. آج تک جتنے مذہبی پیشوا ہیں فرقے لانچ کر کے گئے ہیں، مدرسے بنا کے گئے ہیں، چندہ بک بنا کے گئے ہیں. تمہارے بابوں کی ایک گندگی بھی تم کہو نا کہ یہ والی گندگی انجینئر صاحب آپ کے اندر ہے، وہ نہیں نکال سکتے تم. لیکن کم از کم مان گئے ہو نا کہ وہ گندگی تھی. تو میں نے تو سسٹم سے کچھ نہیں حاصل کیا سوائے اس کے کہ میری لائف ونریبل ہوئی، میری فیملی کی لائف ونریبل ہوئی، میرے ٹیم ممبرز کی لائف ونریبل ہوئی، ان کی فیملیز کی لائف ونریبل ہوئی ہے. اور کیا حاصل کیا اس سے؟ مونیٹائز نہیں کیا اپنا چینل ویڈیو ایڈز کے اوپر. 1 کروڑ سے زیادہ میں مہینے کا کما سکتا تھا اگر ویڈیو ایڈ چلاؤں، جتنی میری ویورشپ ہے. ٹھیک ہے، میں مولوی کیا، میں تو اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل لیڈرز کو بھی خرید سکتا تھا اتنے پیسوں کے ساتھ، لیکن نہیں کیا. صرف اس لیے کہ کوئی بندہ کسی بھی اعتبار سے کوئی جھول نہ نکالے. اور میں ظاہر اس کو غلط بھی سمجھتا تھا عورتوں کا ویڈیو میں آنا، یہ بھی ایک وجہ تھی. اور لیکن یہ بھی تھا کہ یار کوئی بہانہ اس اعتبار سے داخل نہ کرے. 3 چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں ہماری اس دعوت میں: عورت، شہرت اور دولت. عورت سے مراد یہ کوئی عورت کی تضحیق نہیں، یعنی یہ چھپی دوستیاں جو یہ مفتی کرتے ہیں، تیسری کر لیتے ہیں، پھر چوتھی کر لیتے ہیں، اور پھر مدرسے بناتے ہیں. پہلے شاگردنیاں ہوتی ہیں، پھر چاچیاں بن جاتی ہیں تھوڑیاں. ٹھیک ہے. اس کے بعد شہرت کے شوق ہے جناب جا کے بڑے بڑے جلسوں سے خطاب کرنے کا، مسجدوں میں کھڑے ہو کے فورن ٹور لگانے کا. نہیں، نیور، کہیں نہیں گیا. جو آتا ہے ادھر آئے گا بھائی. وہ اکثر ہمارے یہاں پہ اکیڈمی میں فون آتا ہے نا، لاہور سے لوگ آتے ہیں، پنڈی سے، اسلام آباد سے. میں نے کہا دیکھ لو پہلے جیلم سے لوگ داتا دربار جاتے تھے، اب داتا دربار والے جیلم شریف آتے ہیں. یہ فرق ہے، یہ فرق ہے. کیونکہ باباؤں کے بابا، وہ اس لیے ہے کہ ہماری نسبت بہت اونچی ہے. الحمدللہ میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. یہ ہے وجہ. ختم نبوت کی برکت سے جو کام شفٹ ہوا تھا. تو عورت، شہرت اور دولت، یہ 3 فتنوں سے اگر آپ بچ جائیں تو میرے بھائی زمین و آسمان کی ساری جو نیگیٹو قوتیں ہیں، شیاطین مل کے آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. جب بھی ڈرل ہوگا نا، یہ دیکھیں جتنے انٹرنیشنل اسپیکر ہیں نام لیے بغیر، کسی کو کوئی زنانی لڑ گئی ہے، ہاں کسی کو شہرت لڑ گئی ہے، کسی کو دولت لڑ گئی ہے، اور پوری زندگی دین کا کام کر کے آخر میں ذلیل ہو گئے بڑھاپے میں جا کے. یہ نہ سمجھے کہ کوئی بیڈ لک ہوئی ہے ان کے ساتھ، بیڈ لک نہیں ہوئی ہے. یہ رزلٹ ابھی نکلنا تھا. کام یہ شروع سے اسی طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں.
وہ اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی کہ شاید پلٹ آئے، کوئی شاید پلٹ آئے، نہیں پلٹتا ٹھیک ہے بڈھے ویلے جاؤ مر جاؤ اسی طرح. اس لیے یہ نصیحت میں ویڈیو میں بھی ریکارڈ کروا رہا ہوں اپنے تمام سٹوڈنٹس کے لیے بھی، خصوصاً جو ہمارے دعوت کے حوالے سے ختم نبوت کی برکت سے نبی الاسلام کی مبارک دعوت کو لے کے چل رہے ہیں. عورت، شہرت، دولت، ان تین چیزوں کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا ہے. ان تینوں چیزوں میں سے میں کسی چیز میں انوالو تو نہیں ہوا. جب آپ سمجھے انوالو ہو گیا، اب آپ سمجھے اخلاص بھی گیا، اللہ کی مدد بھی گئی. ورنہ مجھے بتائیں ایک بندہ اتنی دلیری کے ساتھ سارے فرقوں کو، ان کے بابوں کو پونڈ کے رکھ دوے اور سارے فیل ہو جائیں، اپنی سارے چندہ بکس کے ساتھ، مدرارس کے ساتھ، سارے مولوی مل کے دیکھ لیں آج پوری دنیا میں وہ انجینئر دا فتنہ آ گیا جی، وہ انجینئر دا کچھ کرو جی، انجینئر کر دو جی. پھر کوئی اور بہانہ نہیں ملتا تھا تو پھر فلاں کا ایجنٹ، فلاں کا ایجنٹ. اور اب تو یہ ساری گالیاں اتنی گھس پٹ گئی ہیں کہ اب مجھے خود بھی ہنسی آتی ہے. کبھی کوئی قادیانی کہہ دے یا یہ کہتے میں کہتا ہوں یار یہ تو کوئی نوی شاید لب کے لے آؤ. ہاں یہ تو ساری چیزیں پٹ گئی ہیں تھوڑیاں. تو اللہ کا شکر ہے یہ میں نے ساری باتیں اس کے ساتھ اس لیے کر دی تاکہ آپ کو اگر میری زندگی میں کوئی ایسا ایک چھپا ہوا ایلیمنٹ تھا جو شاید میں نے ابھی تک ویڈیو میں بیان نہیں کیا تھا تو وہ بھی میں ریکارڈنگ میں لے آؤں، بجائے اس کے کہ میرے بعد کوئی بندہ میری طرف کوئی ایسی بات منسوب کرے تو میں اس کی کلیریفیکیشن خود اس حوالے سے دے دوں. باقی تو اللہ کا شکر ہے کہ ہر بات کی کلیریفیکیشن دینا ضروری بھی نہیں ہے. کسی انسان کا جو کریکٹر ہے وہ خود بتاتا ہے کہ وہ کیسا ہے. تو یہ بار بار جی فلانے نے کہتا جی ایدے تے کوئی گل کرو جی ادھر تے گل کرو، بھئی یہ قیامت تک لوگ باتیں کرتے رہیں گے. اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوگا. بات یہ کہ اوورآل ڈاکٹرن دیکھیں، اگر آپ کو اس سے بہتر کوئی پلیٹ فارم نظر آتا ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ وہاں جائیں، ہمیں بھی لے جائیں ساتھ، ہاں اگلی بات کریں گے. یہ حوصلہ کسی میں نہیں ہے. لوگ تو کہتے ہیں انجینئر کو سننا نہیں، اور انجینئر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی اس سے اچھی جگہ ہے جہاں پہ لوگ قرآن، بخاری، مسلم، دین کی بات کر رہے ہیں ریفرنس کے ساتھ، آپ وہاں نہ اٹیچ ہو، مجھے بھی ساتھ لے جائیں. ہاں میں بھی ادھر اٹیچ ہو جاؤں، اس کو لا کے ہم یہاں بٹاتے ہیں. تو یہ اس لیے کہ بھی ہم اپنی کاز کے ساتھ مخلص ہیں. مجھے کیوں کسی سے جیلسی ہوگی؟ میں تو چاہتا ہوں کہ ہر گلی سے انجینئر نکلنا چاہیے جو اپنے نبی علیہ السلام کا مجاہد بن کر ختم نبوت کی برکت سے قرآن و سنت کی دعوت عام کرے، بجائے یہ کہ بزرگ بابوں کو لے کر چلے. سیدھی سی بات ہے. صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین.